یہ اپنے جوڑے کو پسند کرتا ہے جو کہ اسی نیچر کا ہے، یا مشرک ہے اس کو پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے. اور جو غلط کردار والی عورت ہے یا وہ بھی نکاح کے لیے اس کو پریفر کرتی ہے جس کا کردار اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر وہ ملوث ہے اور جو شرک کرنے والا ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو ہے یہ لوگ ایمان والوں کے اوپر کیا کر دیے گئے؟ حرام کر دیے. اس آپ بات کا کیا پس منظر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے چوریاں کیا کرتے تھے. تو اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ کام اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ مکہ میں ہمارے مسلمان بندے جو ہے دوست احباب وہ وہاں پہ محبوس ہیں، ان کو کافروں نے اب بند کیا ہوا تھا، ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا کرتے تھے. تو تم یہ کیا کرو کہ ان کو وہاں سے اٹھا کے لے آیا کرو، رات میں جایا کرو اور ان کو وہاں سے اٹھاؤ اور ان کو اٹھا کے مدینہ لاؤ. تو یہ صحابی جو ہے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا. تو ان کی جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ تعلق تھا، اس کا نام اناق تھا. تو ایک دفعہ یہ مکہ میں گئے، اب یہ رات کو یہ جا کے چھپے ہوتے تھے اور رات میں یہ کارروائی کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب یہ گئے تو وہ اناق جو ہے وہ رات چاند والی رات تھی تو وہ باہر گئے رہے تھے، پرانا جس کے ساتھ وہ غلط تعلقات رہے. تو اس نے جو ہے نا وہ ان کا نام وہ مرسد تھا. تو اس نے ان کا سایہ دیکھا تو اس نے کہا وہ مرسد؟ تو اس نے کہا ہاں، پہچان لیا اس نے. تو اس نے کہا کہ مرحبا یعنی خوش آمدید. تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے مجھے. تو تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے یہ کام سارے حرام کیے ہوئے؟ کہتی ہے اچھا. کہتی ہے میں ابھی مکے والوں کو آواز دوں گی اور سب کو میں بیدار کر دوں گی اور میں بتاؤں گی کہ یہ کس کام کے لیے آیا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ تو پھر دوبارہ انہوں نے یہی کہا کہ تم جانتی تھی اللہ نے حرام کیا ہوا ہے اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا اس نے آواز دینی شروع کر دی، خوب اس نے شور کیا اور یہ پھر وہاں سے بھاگ گئے اور یہ جا کے جگہ چھپ گئے. اور مشرکین نے ان کا پیچھا کیا اور ان کا پیچھا کیا، یہ جگہ پہ چھپے اور انہوں نے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا. تو بہرحال یہ کافی گندی جگہ پہ وہاں چھپے رہے بیچارے، بڑی تکلیف میں رہے. تو مطلب یہ کہ برائی سے انہوں نے انحراف کیا، اس لیے ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ مصیبت بھی کاٹنی پڑی. بہرحال پھر یہ دوبارہ وہاں سے نکلے، جب وہ مشرکین چلے گئے تو انہوں نے وہ جو لوگوں کو اٹھانا تھا ان کو اٹھایا اور لے کے آ گئے. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دی کہ میں اسے شادی کروں، اس عورت سے میں شادی کروں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی. یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ. تو مومن کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا اور اب آپ وہ جو غلط تعلقات تھے، غلط رستے تھے ان کے اوپر چلے، ایسا نہیں. اچھا والزانیة لا ينكح الا زانیة او مشرک، اور وحرم ذلك علی المؤمنین. لیکن بہرحال یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. اگر ایک شخص کا کسی کے ساتھ، یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، مشرک اگر ایک بندے کا کسی کے ساتھ لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر کوئی ناجائز تعلق ہو گیا، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو کیا وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ اسے فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں شادی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی کئی دلائل ہیں، ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات کو پریفر کرتا ہے کہ اگر کسی عورت کی کسی مرد سے شادی ہے اور ایک طلاق ہوئی ہے اور ان کی جدائی ہو گئی سال 2 3 سال 4 سال بعد، اب دوبارہ وہ عورت کی شادی کے لیے اس کے بعد مختلف پیغام آتے ہیں اور یہ جس جو پہلے اس کا ہسبینڈ رہ چکا ہے یہ بھی پیغام بھیجتا ہے، تو کون زیادہ مستحق ہے؟ قرآن کہتا ہے جو پہلے اس کے ساتھ اس کی شادی رہی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، یعنی پہلی یا دوسری رجعی طلاق، اور وہ اپنی عدت ان کی پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اگر وہ اپنے سابقہ خاوند سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں اور طلاق ابھی 3 نہیں ہوئی جس کے بعد شادی ناممکن ہے، تو آپ روک نہیں سکتے اس کے ساتھ شادی کرنے سے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک ازکی لکم واطہر، اس چیز میں آپ کے معاشروں کی طہارت ہے اور تمہارے معاشروں کے اندر اس سے سکون آ جائے گا، وگرنہ آپ کے معاشروں کے اندر اس سے فتنہ اور فساد ہوگا. تو یہ بہرحال اس کا یہ پس منظر ہے. اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ اس کے
وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جی ایک مومن کے گھر میں جو بھی وہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا اور اس کے گھر میں وہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا خاص پس منظر ہے. تو انہوں نے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول میں اسے شادی کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ مشرکہ عورت ہے، آپ اسے شادی نہیں کر سکتے. اور سورہ بقرہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اولئک یدعون الی النار، یہ کیوں ان سے شادی کرنا حرام ہے؟ یہ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ واللہ یدعو الی الجنہ. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے خاندان جن کے اندر جنت اور جہنم کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تڑپ ہی نہیں رکھتے جنت کے اصول کی، وہاں پہ بھی شادی کرنا ٹھیک نہیں، بچنا چاہیے ایسی جگہوں سے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور وہ لوگ جو کہ الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کے اوپر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، 4 گواہ ان کے پاس نہیں ہے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو آپ 80 کوڑے لگائیں. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور آئندہ ان کی بالکل بھی شہادت قبول نہ کریں. یعنی اگر کوئی مرد کسی کے بارے میں، یہ مرد یا عورت کسی دوسرے کے بارے میں وہ الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، جھوٹا ہونے کی کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں، یہ جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، یہ جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. آگے اس کی وضاحت کیا رہی ہے. تو ان کو آپ کیا کریں کہ ان کو آپ 80 کوڑے لگائیں. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور آپ ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کریں آئندہ کے لیے. واولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك، ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن الله غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے. تو اصول یہ بنا کہ 4 لوگ موجود ہیں، 4 آئی وٹنسز موجود ہیں، عینی شاہدین موجود ہیں 4. تو کیا ہوگا کہ جن کے اوپر جن کو انہوں نے متہم کیا ہے، جن کے اوپر تہمت لگی ہے، ان کو پھر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا. اگر ایک ہے تو ایک، دونوں ہے تو دونوں، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ 100 کوڑے لگیں گے. اور اگر 4 گواہ نہیں ہے، 3 لوگ ہیں، 2 ہیں یا 1 ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسفیشینٹ ایویڈنس اور نامکمل وہ کہہ لیں کہ دستاویز کی وجہ سے یا شہادت کی وجہ سے ان لوگوں کو چونکہ یہ بات کر چکے ہیں، ان کے اوپر الزام لگ چکا ہے، تو لہذا ان کو لگیں گے 80 کوڑے. جب بات نکل آئی تو پھر ایک نہ ایک طرف کو سزا ملے گی ہی ملے گی. ٹھیک ہے، یہ تاکہ اس بات کرنے والے بڑی سنجیدہ رہے اور کسی کے بارے میں ایسے بات نہ کریں. اچھا، الا الذين تابوا من قبل من بعد ذلك، الا الذين تابوا، واسطہ ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ، یعنی آئندہ گواہی قبول نہیں ہوگی، جنہوں نے توبہ کر لی ان کی آئندہ گواہی قبول کی جا سکتی ہے. واسطہ انہوں نے اصلاح کر لی، فإن الله غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، اب یہ ایک نیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ رمی کرتے ہیں، یعنی الزام لگاتے ہیں اپنے ازواج پر، ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، اور ان کے پاس گواہ کوئی نہیں، صرف وہ اکیلے گواہ ہیں، تو فشہادت احدهم 4 شہادات باللہ. تو اب چونکہ وہ میاں بیوی ہیں اور خاوند کا بیوی کے بارے میں اب گمان ختم ہو چکا ہے یا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ گواہی دے گا، ایسا شخص جو ہے 4 گواہیاں دے گا، شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے جو الزام لگا رہا ہے دوسرے فریق کے اوپر. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اور 5ویں وہ یہ قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. ویدرؤون العذاب، پھر عورت بھی اگر وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے، میرے اوپر الزام ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ یدرؤون العذاب، اپنے سے عذاب کو دور کرے گی. ان تشہد 4 شہادات باللہ، 4 قسمیں اٹھائے گی اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ بندہ میرے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. والخامسہ، اور 5ویں قسم یہ اٹھائے گی کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب برسے. یہ والی آیات جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے نبی، اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں اسی طرح کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اسے قتل کرے، یا تو آپ اسے قتل کریں گے یا وہ بات کرے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرے تو اس کے بعد 4 گواہ نہ ہو تو اسے کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، 80 کوڑے لگیں گے. تو کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی کہنے لگا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک مرد کو دیکھا ہے. کیا مطلب؟ تو اس نے اپنے گھر والوں میں کیا کر دیے؟ لگا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینہ والا حد فی ظہری، دلیل پیش کرو وگرنہ تمہیں حد لگے گی. اس نے کہا اللہ کے نبی، ایک بندہ جو ہے وہ یہ چیز دیکھے اور جا کے بینہ تلاش کرتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا البینہ والا حد فی ظہری، یاد رکھو قانون یہی ہے کہ تمہیں سزا ملے گی یا پھر گواہ پیش کرو. تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ بنا فیصلہ کر دیں. وہ چلا گیا. تو بس یہ آیات نازل ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان بہرحال 4 گواہی والا معاملہ اس طرح سے سالو ہوگا اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، پھر وہ اکٹھے نہیں رہیں گے. اس کو کہا جاتا ہے ملاعنہ، کیونکہ اس میں آ رہا ہے لعنت اللہ علیہ،
کہ لعنت ہے، تو دونوں ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو ملاعنہ کہا جاتا ہے، اور ایسے میں بیوی کو پھر جدا کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال رسول اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، آپ سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، کوئی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک زوجۃ تسرنی، سب سے پوچھا گیا بہتر عورت کون سی ہے؟ فرمایا وہ کہ تسرہ اذا نظرها، جب دیکھے تو خوش کر دے، واذا تطیعہ اذا امرها، جب اس کو حکم دے تو اس کی وہ اطاعت کرے، اور لا تخالفہ فی نفسها ومالها، اور وہ اس کے مال، اپنے مال اور اپنے نفس کے معاملے میں خاوند کی مخالفت نہ کرے، تحفظہ اذا غاب عنها، اور سب سے اچھی عورت کی یہ چار نشانیوں میں سے چوتھی اس کی یہ صفت ہے کہ جب خاوند نہ ہو عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی عورتیں عطا فرمائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے حکمت والے ہیں تو معاملہ بہت مختلف ہوتا۔ ان الذین جاءوا بالافک، وہ لوگ جو جھوٹی بات بنا کے لے آئے ہیں، عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، یہ گروہ ہے تمہیں میں سے، اس کو جھوٹا نہ سمجھو، اس کو آپ اپنے لیے نقصان دہ نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اتنا اس کو سزا ملے گی، والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے اس میں بڑا حصہ لیا ہے، بڑا کردار ادا کیا، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں جب آپ نے اس چیز کو سنا تو مومنوں نے اپنے بارے میں بہترین گمان کیا، خیر میں مبنی گمان کیا، وقالوا هذا افک مبین، اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا اپنے بارے میں گمان کرتے ہوئے، اپنی اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ یہ تو وعدے جھوٹ ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ پس منظر ہے، پورا بیان ہو رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا تھا، وہ ایک قافلے کی واپسی پہ وہ پیچھے رہ گئی تھی، اپنا قضائے حاجت کے لیے گئی، پڑاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر کے اندر، تو غزوے سے واپس آتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ صحابہ کو حکم دیا کوچ کرنے کا، یہ ابھی قضائے حاجت سے واپس نہیں آئی تھی، تو انہوں نے جو ہودج ہے، ان کی ایج بھی چھوٹی تھی، عمر بھی تھوڑی تھی اور بدن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو انہوں نے ان کا ہودج اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا اور چل پڑے، اور قافلہ نکل گیا، اور یہ بعد میں وہاں پہ پہنچی تو جو ہے وہ قافلہ جا چکا تھا، وہیں بیٹھ گئی۔ تو قافلوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک آخر میں ساقہ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے پیچھے پیچھے چل کے آنا، یعنی وہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ جو چیز قافلے میں سے گر جائے اس کو اٹھا کے لے کے آنا۔ تو صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ وہ ساقہ پہ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنی جگہ پہ، وہی بیٹھ گئی، تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور یہ اس کو بیٹھی، اور اگلے دن دوپہر کے وقت کے قافلے کے ساتھ جا ملے، تو اس کے اوپر منافقین نے ایسے بہتان بنانے شروع کر دیے کہ جو ناقابل بیان ہے اور ناقابل استماع ہے، نہ سنے جا سکتے نہ بیان کیے جا سکتے۔ تو اس پس منظر میں یہ والی آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو الزام لگا ہے اس کو برا نہ سمجھو، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، انسان ان کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ انسان کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا بہتری سامنے آئی؟ اس میں بہتری یہ سامنے کہ اللہ نے پورا قانون بنا کے نازل کر دیا۔ تو اس کو واقعہ افک کہتے ہیں، امہات المؤمنین کے اوپر، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ الزام لگا۔ تو آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ایسی بہت ساری جاہلانہ باتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اہل کے بارے میں، آپ کی شادیوں کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، تو بہرحال یہ سب کے سب جو ہے نا وہ آگے آ رہا ہے کہ ان سب کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت زدہ ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ لولا تو اللہ فرماتے ہیں جب ایسی بارہ میں برات کے جب ایسی بات سنو تو اپنے بارے میں گمان کرو کہ میرے بارے میں اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے بے بنیاد کا، کیا میں برداشت کروں گا؟ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو ایسی چیز کو کبھی بھی دوسروں کے بارے میں برداشت نہ کیجیے، بلکہ جب آپ نے سنا تھا آپ نے مومن مومنات کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بارے میں جو بہتر گمان کرتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں وہی کرتے، وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کہتے کہ یہ تو وعدے جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر وہ کیوں نہیں انہوں نے پیش کیے اس معاملے میں 4 گواہ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، چونکہ انہوں نے 4 گواہ نہیں پیش کیے اس لیے اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدود اللہ جو ہے ان کے اندر جس بندے کے پاس ایویڈنس انکمپلیٹ ہے یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ بات تب کیجیے جب آپ کے پاس ایویڈنس کمپلیٹ ہے۔ تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی آپ کے اوپر رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو آپ نے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ جو بات کہی ہے نا اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ اس طرح قَوْلُهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، پھر اس کے بعد اگلا ظلم کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہ باتیں جو بے بنیاد ہوتی ہیں ادھر سے ادھر میڈیا پہ ایک دوسرے میں عام کرنی شروع کر دیتے ہیں، فلاں کا فلاں کے ساتھ اسکینڈل ہے، فلاں کے ساتھ جو ہے اس کا غلط تعلق ہے، یہ سب حرام چیزیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ہوتی فاحشات، یہ عام نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں، یہ چیزیں ہمیں نہ ڈسکس کرنی چاہیے نہ ان کو عام کرنا چاہیے۔
تو ایسی چیزیں عذاب علیم کی مستحق ہیں ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں. اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے کی طرف منتقل کر رہے تھے، وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں تھا وہ چیزیں آپ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، وتحسبونہ هینا، تم اس چیز کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے، وهو عند اللہ عظیم، جبکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی. لولا اذ سمعتموہ قلتم، جب آپ نے اس کو سنا تھا آپ کو کہنا چاہیے تھا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ذہن نہیں دیتا کہ یہ ہم بات آگے پھیلائیں. یہ بات ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہی تھی اپنی بیوی سے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا اپنی بیوی سے کہ بھائی ہمیں یہ ذہن نہیں دیتا ہم اس طرح کی جھوٹی باتیں کریں، خاموش ہو جاؤ اس بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ان کے بالکل اس طرح قرآن میں نازل کر دیے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ تو بہت بڑا عظیم بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آئندہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں یہ کام نہیں کرنا. ایک دفعہ ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہونا کہ بے بنیاد چیزوں کے پیچھے لگ کے کسی پہ الزام لگا دے. ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہو تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ اپنے احکامات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں اور حکمت رکھنے والے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یقیناً وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی عام ہو جائے، فی الذین آمنوا، ایمانی معاشروں کے اندر، ایمان والے لوگوں کے معاشروں کے اندر فحاشی عام ہو جائے، یعنی ایسی باتیں عام ہو جائے. اب یہ کوئی ہمارے کاغذات اور ہمارے سنت کے مطابق اتنی بڑی فحاشی نہیں ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ اسکینڈل ہے. یہاں پہ تو پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے میڈیا کے اوپر اور آگے پیچھے اور موبائلوں کے اوپر اور کمپیوٹر کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی منظور نہیں ہے کہ مسلمانوں کے معاشروں میں یہ بات ایک بندہ دوسرے سے کرے، دوسرے کے کان میں ڈالے کہ فلاں جو ہے وہ غلط تعلق ہے اس کا کسی کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملے گا ان کو عذاب اور آخرت میں بھی ملے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے کہ اللہ نے کیسے ان کو سزا دے دی اور آپ کو نہیں پتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو معاشروں میں اس وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے جو ہمارے معاشروں کا رویہ ہے اس معاملے میں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اگر اللہ کا فضل اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور یہ نہ ہوتا کہ اللہ بڑے رحم کرنے والے اور بڑے نرم ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، تو یہ معاملہ بڑا سخت گیر ہوتا. اللہ ہم کو سبھی اور رحمت کی توفیق عطا فرمائے.